براہ راست آپ کو چلیں گے، اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ حکومت کے خلاف ایک امریکی سازش ہوئی جس کے نتیجے میں حکومت گری۔ اب کل مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب عمران خان اپنی ایک میڈیا ٹاک میں یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ امریکن سازش کے نتیجے میں نہیں گری، بلکہ رادر وہ حکومت جو گرائی گئی وہ جنرل باجوہ نے گرائی۔ اور جنرل باجوہ نے کیسے گرائی؟ اب ذرا اس چیز کا حساب کر لیتے ہیں کہ ان کی حکومت جو تھی، ان کے پاس اپنی عددی اکثریت تو تھی نہیں، یہ ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی خود گورنمنٹ بنا نہیں سکتے تھے، تو ان کی گورنمنٹ جو بنی وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ الائیڈ پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کے ساتھ بنی، جس میں MQM تھی، بلوچستان کی پارٹیز تھیں، باپ پارٹی تھی، اس میں مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان کو حاصل تھی، شروع میں اختر جان مینگل کی سپورٹ ان کو حاصل تھی، تو اس طرح سے یہ ان کی حکومت معرض وجود میں آئی۔ اور جب ان پارٹیز نے ان سے اپنی سپورٹ بیس وڈرا کر لی تو یہ اکثریت اقلیت میں بن گئی۔ اب اس میں کہاں کی سازش تھی اور کس کی سازش تھی؟ بہرحال اینی ویز اس بات پر کافی لے دے ہوئی، کافی جھگڑا ہوا۔ تو ریزن جس وجہ سے میں آپ کے ساتھ آج یہ بات کر رہا ہوں، اس پر ہم نے خیال کیا کہ یہ بالکل بے بنیاد ایک کہانی بنا کر آگے چل پڑے ہیں، تو اس پر ایک انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بات بھی تھی کہ جو سائفر ان کے پاس آیا، کیسے انہوں نے اس کو باہر اس کے اوپر بات چیت شروع کر دی، پھر کس طرح سے انہوں نے وہ کانکاکٹ کی سٹوری، کس طرح سے اس کو جعلی سٹوری کو بنا کر لائے۔ تو وہ کیس جو ہے FIA نے اس کے اوپر پروب شروع کی کن پوائنٹس پر؟ نمبر 1 کہ دیکھا یہ جائے کہ کیا یہ جو منٹس ریکارڈ ہوئے، ان منٹس کے ریکارڈ ہونے میں اس آڈیو لیک کے ساتھ، وہ جو آڈیو لیک تھی، کیا یہ بات قابل تحقیق اور تفتیش ہے کہ یہ معاملہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوا، اور انہوں نے وہ جو منٹس تھے اس کے اندر ایک اپنے طور سے کچھ چیزیں لکھ کے منٹس میں یہ بات کو بنانے کی کوشش کی۔ FIA نے سائفر کی انکوائری شروع کر دی۔ اب FIA کی سائفر کی انکوائری ابھی اس میں اعظم خان نے پیش ہونا تھا اور بتانا تھا کہ بطور پرنسپل سیکرٹری انہوں نے کیا اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کی، ان کو نوٹسز FIA نے بھیجے، انکوائری پروسیڈ ہو گئی، عمران خان نے اس میں آنا تھا، نہیں آئے۔ مین وائل ان نوٹسز کو لے کر انہوں نے پریفر کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب کے پاس غالباً جسٹس اسجد جاوید گرال کی کورٹ میں وہ یہ مقدمہ لے کر گئے، اور انہوں نے وہ ساری پروسیڈنگ سسپینڈ کر دی، یعنی جو FIA کے طلبیوں کے نوٹس تھے وہ بھی سسپینڈ ہو گئے، اس میں فردر پروسیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان خود یہ بات اب واضح کر گئے اپنی پریس ٹاک میں کہ امریکن سازش نہیں ہوئی، تو وہ جو پچھلے 6-8 مہینے پہ محیط وہ ساری جو کیمپین تھی جس میں انہوں نے پہلے غلامی نامنظور والی ایک کیمپین چلائی اور کم و بیش 8-10 ڈسٹرکٹس میں جا کر جلسے کیے، ریلیاں نکالیں، اور غلامی نامنظور، کیا ہم کوئی غلام ہیں، کیا ہم کوئی غلام ہیں، کہ نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے۔ یہ سائفر والی کہانی ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے رہے، اس کی آپ کے حافظے میں ہوگی، اس کی فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہر وقت انہوں نے جا کر یہ ایک پورا شور شرابہ کیا کہ یہ ایک امریکن سازش تھی، اور اس سازش کے نتیجے میں ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، یہ غلامی ناقابل قبول ہے، ہمارے خلاف اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے اور اس میں جس نے بھی کیا ہم اس کے خلاف ببانگ دھول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ غلامی نامنظور ہے۔ اسی کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیمپین بھی سٹارٹ کی، اور اس میں وہ سائفر والی کہانی پھر دوبارہ ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس میں آ کے یہ ان کا شور ہوتا تھا کہ جی دیکھیں یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش تھی، اور پھر وہ سائفر کی بات کو ہر جگہ پر دہراتے تھے۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، یہ مارچ آنورڈز یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی، اور یہ سپتمبر پچھلے سال کے اگست سپتمبر تک تو یہ بڑی زور کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی، بلکہ اکتوبر تک بھی وہ یہی بات کرتے رہے۔ اسی میں وہ ساتھ اس وقت کے سپہ سالار کو یہ کہتے رہے کہ وہ میر جعفر ہیں،
اس کے ساتھ کہتے رہے کہ وہ میرے خلاف انہوں نے غداری کی اور یہ کیا اور وہ کیا. تو آج وہ ساری امریکی سازش کہاں چلے گی؟ وہ امریکی سازش آج ختم ہوگی. آج انہوں نے بری الزما قرار دے دیا کہ وہ امریکی سازش نہیں ہوئی. تو اب وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے اس پروسیڈنگ کے خلاف، وہ ایک جرم جو انہوں نے کیا ہے، وہ جرم انہوں نے ایک جعلی سائفر کو بیس بنا کر کیا ہے. اس سائفر کی بیسس پر انہوں نے ایک بیرونی سازش کی کہانی گھڑی ہے، پاکستان کے سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگایا ہے. انہوں نے ایک مکمل طور پر ایک ایسی صورت اختیار کی ہے جس میں انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے. جو بطور وزیر اعظم پاکستان انہوں نے وہ حلف اٹھایا تھا، انہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی؟ کل سے وہ بڑا شور کر رہے ہیں کہ دیکھیں آئین کا تقاضا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر انتخابات ہوں. اس سے کوئی کلام نہیں ہے. آئین کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے. آئین کوئی جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے. آئین کوئی پاسٹ کے متعلق ڈیل نہیں کرتا. آئین پریزنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے اور آئین نے فیوچر کو بھی ڈیل کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ذرا تھوڑا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 95 میں جب تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف آ چکی ہو، آپ اس وقت اسمبلی کی ڈیسولوشن کی ایڈوائس نہیں کر سکتے. اور اسی سائفر پر بیسڈ یہ جو آپ کی پوری کہانی تھی امریکی سازش کی، اسی پر بیسڈ وہ خط آپ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے حوالے کیا. قاسم سوری صاحب نے اس کو اسمبلی کے اندر لہرایا اور لہرانے کے بعد انہوں نے ایک رولنگ دی کہ جب فواد ایک تقریر کر چکے تھے اس کے بعد انہوں نے رولنگ دی کہ یہ ساری تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ بیسڈ اپون دس ہے. یعنی اسمبلی کی کاروائی آرٹیکل 95 کی، جس کی میں ساتھ ابھی وضاحت کی اور میں نے لنک کرنے کی کوشش کی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سپورٹ وڈرا کر لی تو آپ کیونکہ پہلے بھی اکثریت میں ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھے تو آپ کی حکومت قائم رکھنا مشکل ہو گیا. اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ود دا ہیلپ آف دوز پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پہلے آپ کے الائز تھے، آپ کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لائے. آرٹیکل 95 ان پلے آ گیا. اب آرٹیکل 95 کو ڈیفیٹ کرنا، اس کی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو ڈیفیٹ کرنا، کیا یہ آئین سے روگردانی نہیں ہے؟ یہ آئین سے انحراف نہیں ہے؟ کہ آپ ایک ایسے وزیر اعظم کی حیثیت میں تھے جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی تھی اور واضح طور پہ پتا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. نومیریکلز نمبر کی بات تھی، ایک طرف نمبر زیادہ ہو گئے تھے جو کہ اپوزیشن تھی کل کی، وہ حکومت بنانے جا رہی تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ اسی سائفر کی بیسس پر آپ نے ڈپٹی اسپیکر سے ایک رولنگ دلوائی اور رولنگ دلوا کے آپ نے اجلاس کو برخاست کر دیا اور نو کانفیڈنس کی موو اور آرٹیکل 95 کو اندھے منہ لٹا دیا، اس کو ڈیفیٹ کر دیا. اور ڈیسولوشن آف اسمبلی کی، یعنی اسمبلی کی تحلیل کرنے کی وہ سمری، اسمبلی کو توڑنے کی، اسمبلی مزید نہیں چل سکتی، اسمبلی کو قتل کرنے کی، آئین کو قتل کرنے کی، آپ نے وہ سمری صدر مملکت کو بھیج دی اسی سائفر کی بیسس پر. اب یہ کنٹینیوٹی ہے آپ کے اس جرم کی جو آپ نے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کسی ایک ایسے ایکٹ کے طور پہ کر دیا جس کے پیچھے آپ کی یہ سوچ نہیں تھی. آپ کا پورا ایک سوچی سمجھی آپ کی اپنی ایک سازش تھی، آپ کا اپنا ایک پلان تھا جس کے ساتھ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ کیا. اب مجھے حیرانگی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی ہے. آپ نے ایک سٹے آرڈر دے کے ایک آن گوئنگ پروسیڈنگز کو، جو کہ ایک ایسے جرم کی ہے جس کے نتیجے میں اسمبلی ٹوٹی، ایک ایسے جرم کی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے دو ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشن شپس کو بری طرح ڈیمیج کیا، ایک ایسے سازش کی آپ نے کہانی گھڑی جس میں آپ نے اسٹیٹ آفیشلز کو، کسی اور ملک کے ڈپلومیٹس کو، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو الیج کیا کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں. یہ تین بہت سنگین الزامات ہیں، یہ چھوٹے موٹے الزام نہیں ہیں. یہ ایسے الزامات ہیں جو کہ ممالک کے تعلقات کو آپس میں بگاڑ کر کسی ایسی نہج پر بھی پہنچا سکتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. یعنی آپ کا یہ الزام لگانا اور اس الزام کے نتیجے میں آپ کے ڈپٹی اسپیکر کا اسمبلی کی وہ کاروائی پر ایک رولنگ دینا
اور نو کانفیڈنس کی موو کو ریجیکٹ کرنا اور اس کی بیسس پر اسمبلی کی تحلیل کے لیے آپ کا وہ خط لکھنا صدر مملکت کو اور صدر مملکت کے اسمبلی کو توڑنا، تو یہ اس سے سنگین جرم پاکستان کی آئینی تاریخ میں میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے، نہ مشاہدے میں۔ ہم 1973 سے پہلے کی عدالتی نظائر اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ اس وقت کے کانسٹیٹیوشنز کے مطابق تھیں، جو بھی پروویژنل کانسٹیٹیوشنز تھے، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اس طرح کی صورتحال کسی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پرسن نے پیدا نہیں کی۔ آج آپ چیمپئن بن کے کھڑے ہیں اور آپ آج 90 ڈیز کے الیکشن پر، ٹھیک ہے، آئین میں یہ درج ہے، آئین میں درج ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہوں گے، یہ درست ہے۔ اب اس کے ساتھ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں، نگران بندوبست ہو، اور اگر نگران بندوبست نہیں ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی 2 صوبوں میں آپ جب الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت قومی اسمبلی اور قومی حکومت، قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت موجود ہوگی، تو اس پہ سوالات اٹھیں گے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی موجودگی میں آپ 2 پروونسز کے جنرل الیکشن، اور یہ بات واضح رہے کہ فرق ہے جنرل الیکشنز میں اور بائی الیکشنز میں، فرق ہوتا ہے۔ بائی الیکشنز میں الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے، حکومتی عہدیداروں کو روک سکتی ہے، بائی الیکشنز میں وہ یہ بات کر کے اس چیز کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فلاں حلقے کے اندر الیکشن ہے، فار ایگزامپل جیسے آپ کے اوپر لگا وہ ڈسکا الیکشن والا جو داغ تھا وہ آپ کو بھولا نہیں ہے اور بھولنا چاہیے بھی نہیں، پاکستانی قوم کے حافظے میں بھی ہے کہ ڈسکا کے الیکشن میں آپ نے کیا کیا تھا۔ لیکن میں ایک بات کرنے کے لیے، اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈسکا کے الیکشنز میں لیٹ سے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ بائی الیکشن 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 حلقوں میں ہو رہا ہے، میں ان حلقوں کے اندر وہ لوگ جو کہ حکومتی ذمہ داریوں پر موجود ہیں یا وہ لوگ جو وزراء میں شامل ہیں وہ اس حلقے کے اندر نہیں جا سکتے، تو ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ہو سکتی ہے اور ان کے رولز کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس طرح کی بات کے ساتھ ان کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن جب جنرل الیکشن، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے جنرل الیکشنز ہیں، جب وہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، آئین نے اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کیا۔ اور اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ ایک سائیکل بنانا چاہتے ہیں۔ سائیکل کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ آپ سائیکل یہ بنانا چاہتے ہیں کہ فار ٹائمز ٹو کم، آنے والے وقتوں کے لیے صوبائی اسمبلی، ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخاب سے 6 مہینے پہلے ہو چکے ہوں، یعنی جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں آنے والے وقتوں میں بھی، آج سے 5 سال کی بعد کی اسمبلی، اس کے 5 سال کے بعد کی اسمبلی، تو یہ بات طے ہو چکی ہو کہ پہلے 2 صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوں گی اور وہ قومی اسمبلی کا انتخاب کریں گی، تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز جو کہ مینڈیٹ ہے اور آئین کے اندر ہی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی مینڈیٹڈ ہے فار فری اینڈ فیئر الیکشنز، تو کیسے ممکن ہوگی؟ آپ کی یہ اسکیم کتنی فلاڈ ہے آپ کو یہ اندازہ ہے؟ آپ نے جب اسمبلیاں توڑیں تو آپ کی نظر میں صرف ایک ہی بات تھی، آپ اپنی اقتدار کی لالچ میں اقتدار سے باہر نکل جانے کے بعد بالکل ہوس کا شکار ہو چکے تھے۔ آپ کو لگ یہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی ایسا کروں اور دوبارہ اقتدار میں ہوں۔ اقتدار کے نشے میں آپ بالکل بولے ہوئے پاگل پن کی حد تک، میں پارڈن مائی لینگویج، میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن ایکچولی آپ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی آپ کے گورنر جو تھے عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے جو ایکٹ کیا پنجاب کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ ان کے اوپر کیا، جیسے آج آپ گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر مینڈیٹڈ ہے کہ آپ نے ڈیٹ دینی تھی، تو کیا گورنر پنجاب پہ جب جو عمر سرفراز چیمہ تھے ان کے اوپر مینڈیٹڈ نہیں تھا کہ انہوں نے اوتھ لینا تھا؟ آپ آئین کو توڑیں تو وہ مذاق ہے، آپ ہمارے اوپر الزام کر رہے ہیں جو کہ بھی ہم نے وہ کام کیا بھی نہیں۔ جسٹیفائیڈ ہے یہ بات کہ اگر گورنر پنجاب ایڈوائس کے نتیجے میں اس کی تحلیل کرنے کا کوئی حکم نامہ جاری کرتے تو پھر ان کو تاریخ دینے کی آرٹیکل 105 میں پابندی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کو آٹومیٹکلی ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ ایڈوائس
एक्ट होने दिया तो फिर उसके ऊपर उनके ऊपर तो आप आइन शिकनी का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन अगर आप अपने गिरेबान में झांकें तो वो वक्त जो तहरीक अदम एतमाद पंजाब असेंबली का था और वजीर आला पंजाब के इंतखाब का था, उस वक्त आप देखें तो उस वक्त के गवर्नर पंजाब की आइन शिकनी की एक पूरी आपको दास्तान मिलेगी। एक एक कदम पर उन्होंने आइन शिकनी की, जो उनको करना उनके ऊपर फर्ज था, उनके फराइज मनसबी में शामिल था। उन्होंने किसी को भी उसमें से अदा नहीं किया, जो कि आइन के अंदर दर्ज था कि वो ये करेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हिंडर किया, पूरे प्रोसेस को रोका, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग्स को यकमाल बनाए रखा, और यही हालत आपकी जो थी वो वफाक में भी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये पूछा जाए कि भाई आपको इस पे प्रोसीडिंग करनी चाहिए थी, आपने इनके खिलाफ एक्ट क्यों नहीं किया? मेरी दानिस्त में तो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 95 के प्रोसेस को सबवर्ट करना, बिल्कुल इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान इसके मुर्तकिब हुए अलॉन्ग विद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, मुर्तकिब हुए इसके सदर आरिफ अल्फी, अब हेड ऑफ द स्टेट हैं, इस्तिश्ना उनको हासिल है, ठीक है, माना कि उन्होंने तो उस एडवाइस पर काम किया जो उन तक गई, एक कानूनी बहस बनेगी। लेकिन यहां तक तो बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने नोइंगली चीट करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन पर फ्रॉड प्ले करते हुए अलॉन्ग विद दिस एक्कम्प्लिसेस, जिनके अंदर कासिम सूरी और उनकी पार्टी में उस वक्त उस दिन के मुकर्रीन में शामिल थे, फवाद चौधरी मेरे दोस्त हैं, ये सब लोग शामिल थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट किया। और आज यही लोग चैंपियन कर रहे हैं आके, और ये बात आके करते हैं आइन, आपका आइन के साथ क्या ताल्लुक है? आइन के साथ जो खिलवाड़ आपने किया, पाकिस्तान की सियासत के साथ जिस तरह से आपने ज्यादती की, आप मुझे बताएं कि कैसे आपकी हुकूमत बनने से लेके एंड प्री योर गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड, मैं 2018 के इंतखाबात से कम से कम साल डेढ़ पीछे जा सकता हूं, मैं आपकी सर एक एक एक्टिविटी का वाकिफ हूं। आज जिन पर आप इल्जामात लगा रहे हैं, जिनकी तुफैल, जिनकी मदद के साथ, मैं ये समझता हूं कि मुझे प्लीज पार्डन मी फॉर सेइंग। अभी आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।